السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ درس پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش کیا گیا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. وَإِذَا سَمِعُوا، سورۃ المائدہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی تھی پارہ نمبر 6 کے، اور آخر میں بتایا گیا کہ سب سے سخت دشمن اسلام کے یہودی ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین ہیں، پھر اس کے بعد کرسچن ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 کے آغاز میں بتایا کہ یہ بڑے نرم مزاج کے لوگ ہیں، کرسچن لوگ، عیسائی لوگ، اور اتنے نرم مزاج ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا الْحَقَّ، حق کو جان کر وہ رو پڑتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی. سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ پارہ نمبر 7 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مشرکین عرب اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. یہی حال دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی تھا. وہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر ہر چیز کو حلال حرام کرتے تھے، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بندوں کو حلال کا اختیار نہیں ہے، نہ حرام کا اختیار ہے. جس طرح حرام کو حلال سمجھنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی غلط ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. سورہ اس پارے میں اللہ نے بتایا کہ ایمان والو، تم پاک چیزوں کو جو اللہ نے حلال کیا اسے حرام مت کرو، اور تم حد سے آگے مت بڑھو. اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس میں اللہ نے حلال و حرام کے بارے میں احتیاط کرنے کی تعلیم دی. اور دوسری بات بتایا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے. کہ کوئی آدمی قسم توڑ دے، قسم کھا لیتا ہے کسی چیز میں، لیکن وہ قسم پورا نہیں کرتا، وہ جائز قسم ہو تو وہ پورا نہیں کرتا تو اسے کفارہ دینا چاہیے. اللہ نے اس بارے میں بتایا فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلائے. یا نہیں تو کپڑا پہنائے 10 مسکین کو، یا نہیں تو ایک غلام آزاد کرے، یا نہیں تو 3 دن روزہ رکھے. 4 میں سے ایک آپشن ہے کہ جو پرامس کرتے ہیں کسی چیز کا تو وہ پرامس کو پورا نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں قسم کا کفارہ بتایا گیا کہ 4 میں سے ایک آپشن ہے جس پر عمل کر لیں تو بس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری بات اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بتایا کہ شراب، جوا، یہ سب شیطانی کام ہے. شراب، جوا اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ شیطانی کام ہے. شراب ام الخبائث ہے، ساری برائی کی جڑ ہے. جس کی زندگی میں شراب ہو، جو آدمی شرابی ہو تو وہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، خاندانی زندگی بکھر جاتی ہے، اس گھر میں فساد ہی فساد ہوتے ہیں. اور جوا بھی کتنی بری چیز ہے جس کے ذریعے آدمی پوری پراپرٹی، پوری دولت کو جناب بیچ دیتا ہے، یہ کھیل میں پڑھ کر اور اس مصیبت میں پڑھ کر. تو اللہ نے بتایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کام ہے، اس سے بچو، اس سے آگاہ رہو، اس سے دور رہو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حالت احرام میں کیا چیز منع ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی. کہا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار مت کرو. حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا. اور بتایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، سمندری جو چیز ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. حالت احرام میں خشکی میں جو جانور ہیں وہ شکار کرنا درست نہیں ہے، اللہ نے اس بارے میں بتایا. اور آگے بتایا اللہ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کو قیام کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے. یہ ساری باتیں اللہ نے اسے بتایا. اور اس کے بعد مشرکین کے جرائم کا ذکر ہوا کہ مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانور مقرر کر لیتے تھے کہ فلاں جانور کے قریب نہیں جانا، اسے مت ستانا، اسے
استعمال نہیں کرنا، اس پر سواری نہیں کرنا، ایسے بے شمار غلط عقائد تھے. ایک جانور جس کا نام ہے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آیت نمبر 103 104 میں ان لوگوں کے عقائد کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، بتوں کے نام پر، پجاریوں کے نام پر، مندروں کے نام پر جانوروں کو وقف کرتے تھے. یہ عقائد اللہ نے اس میں ذکر کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جو میں نے سورہ مائدہ کے آغاز میں کہا تھا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ تم آسمان سے دسترخوان اتارو، اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے کہا کہ ہم اتار دیں گے، اگر تم نہیں مانو گے تم سخت عذاب دیں گے. یہ اللہ نے وعید سنائی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا انت قلت للناس اتخذونی، کہا کہ تم نے کہا تھا کیا لوگوں کو کہ تم میری عبادت کرنا اللہ کے سوا. تو عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے، جو اس بارے میں موجود ہے. اللہ کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک، کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے ایسے کہہ سکتے ہیں، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے. اے اللہ تو مجھے اوپر اٹھا لیا تو بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے، اس کے بعد میری قوم نے کیا کی مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے. اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد کہیں گے ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرے گا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. یہ صاف انکار کر دیں. بہرحال آج جو بھی لوگ درگاہوں میں، مزاروں میں جا کے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، وہاں جا کے حاجت مانگتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی سجدہ کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ تم میری بات کرو. بات کیا آنے والے لوگوں نے ان کی شان میں غلو کر کے انہیں نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا. قیامت کے دن صاف انکار کر دیں گے ہم نے ایسا نہیں کہا اللہ، یہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیے ہمیں علم نہیں ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے. صاف انکار کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے صاف انکار کر دیں گے. بہرحال یہ سورہ مائدہ ختم اس بارے میں. اس کے بعد ہے سورۃ الانعام. انعام کے معنی جانور، کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن جانوروں کو حلال قرار دیا اس کا تذکرہ اس بارے میں ہے، اس سورت میں ہے. اور مشرکین بتوں کے نام پر جو جانور جنا تقسیم کرتے تھے وہ بھی اس کا ذکر ہے. یہ چونکہ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام انعام رکھا گیا. یہ مکی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے آخری میں نازل ہوئی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال جو دعوت کا خلاصہ ہے اس میں الٹیمیٹ کیا گیا. اس صورت میں مشرکین کے خلاف جو حتمی جرم جو ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور اس صورت میں شرک کی مختلف شکلیں بتائی گئی، توحید کی مختلف اقسام، کبھی توحید ربوبیت کا ذکر، کبھی توحید الوہیت کا ذکر، کبھی توحید اسماء و صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور بار بار مشرکین کے جرائم کا تذکرہ کیا اس صورت کے اندر. صورت کا آغاز اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور بنایا تاریکی کو روشنی کو. اللہ نے صورت کا آغاز اس طرح کی ہے. لیکن کیا کہا آگے، پھر کافر اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. شروع وہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، کہا کہ میں ہی بنانے والا ہوں. گویا کہ توحید ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کیا ہے. اور اس صورت میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، جیسا کہ میں نے کہا تینوں توحید کا اللہ نے بار بار تذکرہ کیا اور بتایا کہ اے مشرکین مکہ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. الم یروا کما اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض. بہت ساری سہولتیں دی تھی، طاقت دیتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. اے مشرکین مکہ، اگر تم بھی نبی کی نافرمانی کرو گے، تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے. اللہ اس صورت میں وارننگ دے رہا ہے، کاشن دے رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے. اور آگے بتایا کہ یہ لوگ مشرکین مذاق اڑا رہے ہیں نبیوں کا، کتابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن جب ان کو جہنم کے پاس کھڑا کیا جائے گا، افسوس کریں گے، فیل کریں گے کہ ہم انکار نہیں کرتے تو اچھا تھا، آج ہم یہاں پر کھڑے نہیں ہوتے. اے اللہ ہمیں لوٹا دے دنیا میں، ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری بات مانیں گے. جہنم کو دیکھ کر چلائیں گے، روئیں گے،
لیکن ان کے رونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں، ایک بار وہاں جانے کے بعد عالم برزخ میں دوبارہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، مجرم ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اسے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اسے خوش ہے۔ نافرمانی کے باوجود اللہ نعمت دے رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا اس بارے میں سورہ نام آیت نمبر 44-45 میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا، ہم نے ہر چیز ان کے لیے دروازے کھول دیا آسمان سے، یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے، سمجھنے لگے ہم تو حق پر ہیں، ہم تو صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَتْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کی جڑوں کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کی تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو کوئی آدمی گنہگار ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر بھی دے رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مزید مہلت دے کر آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس چیز سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بارے میں عذاب الہی کی مختلف صورتیں بتائی، مختلف شکلیں بتائی، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر سے ہلاک کر سکتا ہے، زلزلوں سے ہلاک کر سکتا ہے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، اختلاف پیدا کرے گا، لڑائی پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور آگے بتایا غیب کی کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے، سمندر کی ساری چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، جو کچھ پتا جو کچھ درخت کے جو پتے گرتے ہیں، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتے، اور نبی بھی غیب نہیں جان سکتے، جیسا کہ اللہ نے بار بار قرآن مجید کی مختلف آیت میں بتایا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نبی کہہ دیجئے میرے پاس کوئی ملکیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، نہ میں نقصان کا مالک ہوں، نفع کا مالک ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر کی چیزیں میں پھیلا دیتا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے، نہ کسی کو غیب کا علم ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کا علم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے قوم کو کیسے دعوت دی اور اللہ کی طرف کیسے بلایا۔ کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، انہوں نے شرک کی دعوت دی لوگوں کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بڑی غلط چیز ہے یہ، اور بتایا کہ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں۔ اور اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ذکر کیا، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، تذکرہ کیا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب دیکھا ستارے کو جو طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے شروع میں یہ میرا رب ہے، جب وہ غائب ہو گیا کہنے لگے نہیں ہو سکتا، پھر دوسرے دن چاند کو دیکھا تو کہا کہ میرا رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا رب، تیسرے دن سورج کو دیکھا، فلما رأينه، جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ ھذا اکبر، یہ سورج جو نا بہت بڑی مخلوق ہے، لہذا یہ بڑی چیز ہے، لہذا یہی خدا ہے۔ لیکن جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خدا ہو جو غائب ہو جائے، نہیں۔ آخر میں انہوں نے ڈیسیشن لی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ میں اپنے چہرے کو مکمل طریقے سے اللہ کی طرف پھیرنے والا ہوں جس نے آسمان زمین کی تخلیق کی، ان ساری مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ وہ ایک فیصلے پر آ گئے، اللہ ہی حق ہے جو ان ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا، ان کے اندر کی جو توحید اللہ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور آگے بتایا تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے بتایا، مختلف نبی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور الیاس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یوسف، ایسے مختلف 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے بتایا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے. اللہ اکبر. نبی بھی اگر شرک کرتے تو ان کے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ پارہ نمبر 24 میں اللہ نے نبی سے خطاب کر کے کہا لئن اشرکت، اے محمد اگر تو بھی شرک کرے ہم تیرے پورے اعمال برباد کر دیں گے. جب نبی کے ساتھ یہ معاملہ، تو اگر کوئی عام انسان شرک کرے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا؟ تو لہٰذا بھائیوں، شرک ایک بہت بری چیز ہے جسے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. شرک ایک بہت بڑی آفت ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہی بات بتائی گئی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہمیں اس چیز کو بار بار زندگی میں نوٹ کرنا ہے. کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں آ گئی، اس چیز کو سوچنا چاہیے. تو اس پارے میں 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا. اور دوسری بات یہ بھی بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قریش بنو اسماعیل نہیں، لیکن بنو اسماعیل کو ملنے والی امامت جو منصب جو ہے وہ مل نہیں رہی ہے، وہ ان کے اہل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا. یہ قریش کے لوگ انہوں نے، حالانکہ بنو اسماعیل کے نسل سے ہی ہے، بنو اسماعیل سے ہی، لیکن انہوں نے انبیاء کے راستے کو چھوڑ دیا. کہ یاد رکھو اے مشرکین، اے قریش کے لوگوں، اگر تم نبیوں کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے وہ عزت و سربلندی ملے گی، لیکن اگر تم چھوڑ دو گے وہ ساری چیزیں تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی. جیسا کہ یہود و نصارہ انہوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑ دیا تو جو ان کو عزت و سربلندی ملنے والی تھی وہ چھین لی گئی، وہ زوال سے دوچار ہوئے. اگر تم بھی اس طرح چھوڑ دو گے، تم بھی زوال سے دوچار ہوگے، وہ عزت و سربلندی تمہیں نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے بتاتا ہے کہ تم ان نبیوں کے راستے پر چلنا چاہیے، تبھی تمہیں عزت و سربلندی ملے گی، تبھی تمہارے لیے کامیابی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ مشرکین نے اللہ کی بیوی اور بیٹیاں بنا لیا. نعوذ باللہ، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہی بتایا، کہ جنات کو اللہ کا شریک بنایا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھتے تھے. جیسا کہ اللہ نے کہا اس بارے میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے جنات کو. تو اللہ نے اس چیز کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں ہے. کہا کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ، اس کے لیے اولاد کہاں؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اسے بیوی ہے نہ اولاد ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یہ رب تمہارا اللہ تعالیٰ ہے. سنو اسی کے لیے سب کچھ خلقت ہے، اسی نے پیدا کی اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے، ذمہ دار ہے، نگران ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، کہا کہ ہر چیز نگاہیں اسے یعنی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھتا ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، اسے نہیں دیکھ سکتی. وہ اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے. اور اس بارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی مسلمانوں کو کہ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دیا کرے. مشرکین جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دیا کرے. کیوں؟ بدلے میں وہ سچا معبود جو اللہ تعالیٰ اسے گالی دیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہا کہ اے لوگو تم ان لوگوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے، گالی بکو گے، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، پس وہ اللہ کو گالی بکیں گے، عدوًا بغیر علم، دشمنی سے، نادانی سے. تو لہٰذا اس بات کا خاص لحاظ رکھیں. اللہ نے اس میں نصیحت کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ من الكبائر ان يشتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيشتم اباه ويشتم امه فيسب امه. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا. گویا کہ خود کے باپ
کو گالی دینے کا حقدار مستحق وہ خود ٹھہرا، کیونکہ اس نے پہل کر کے اس کے باپ کی گالی دی، تو وہ بھی بدلے میں جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ ذمہ دار بنا۔ ایسے ہی جو نا اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کو گالی بکو گے تو وہ اللہ کو گالی بکیں گے۔ بہرحال یہ پارہ نمبر 7 کا مختصر خلاصہ رہا ہے کہ اس بارے میں سورہ مائدہ میں شروع میں اخلاقیات اور حلال حرام کے احکامات اور شکار کے احکامات بتائے گئے، اور سورہ نعم کا ایک بہت بڑا حصہ اس بارے میں ہے جس میں توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کے دلائل بتائے گئے، مشرکین کے عقائد کا تذکرہ کیا گیا، شرک سے روکا گیا، شرک سے منع کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو گالی دینے سے منع کیا۔ یہ مختصر سی باتیں تھی، 7ویں بارے کا خلاصہ رہا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔